ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اپنے عقیدے میں اسے مولا علی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اپنے عقیدے میں اسے مولا علی کہتے ہیں۔ اور اہل وفا کی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے جو کبھی رو کے پکارا علی علی۔ ایک سرور رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اور کعبے کے بت گرائے ہیں اپنے ہاتھ سے آقا نے مسکرا کے پکارا علی علی۔ اور آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے ہمارا علی علی۔ حضرات محترم دعوت سخن دے رہا ہوں، وہ شخصیت کہ جو بلا شبہ شریعت کے عالم، طریقت کے عامل، سنت کے حامل، عاشق رسول اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ، بلند پایا خطیب، مایا ناز ادیب، اور مرد فقیر بھی ہیں اور پیر روشن ضمیر بھی ہیں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی آواز، بجلی کی سی تیزی، شبنم کی سی ٹھنڈک، پھولوں کی سی مہک، بلبل کی سی چہک، مترادفات کی دل نشینی۔ میں بس اتنا مختصر کہوں گا کہ جو مشائخ کے لیے سراپے ادب و نیاز، علماء کے لیے پیکر ایثار و مروت، اور عوام الناس کے لیے شفقت و محبت کا سائبہ رکھتے ہیں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز۔ حضرات محترم، میری مراد عالم اسلام کی نامور علمی، ادبی، روحانی، مذہبی شخصیت، عظیم دانشور اور آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ بگھار شریف کے سجادہ نشین، آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، شہباز حقیقت، عالم جلیل، فاضل نبیل، پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب، بصد احترام آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ملفوظات مقدسہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے انتہائی محترم حضرت مولانا قاری علی اکبر نعیمی صاحب، لائق سب عزت و احترام علماء کرام، نعت خوانان اعظام اور قابل احترام سامعین محترم، ایک مومن کہ اول و آخر یہ خواہش ہوتی ہے، جو سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی یہی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ ہر مومن کی خواہش، جس کے اندر یہ خواہش نہیں، جس کے اندر یہ تڑپ نہیں، جس کے اندر یہ جذبہ نہیں، اسے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا کہیں میرے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں، کیونکہ ایمان کا تو بنیادی تقاضا ہی رضا الہی، رضا مصطفیٰ۔ اب رضا الہی کیوں کر حاصل کی جائے؟ اللہ رب العالمین نے اسے ذہن انسانی پر نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید فرقان الحمید میں جا بجا اللہ جل مجدہ نے انسان کی رہنمائی کی ہے کہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، مجھ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، قرب الہی کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور اس سب کا خلاصہ، اس سب کا لب لباب اللہ جل مجدہ نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرما دیا کہ وہ تمام مومن جو میرے قریب آنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے لو لگانا چاہتے ہیں، مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، قل، اے میرے محبوب آپ خود ان کو فرما دیجئے۔ یہ اللہ اور جناب مصطفیٰ علیہ السلام کے تعلق کا کمال اظہار ہے۔ یہ صاحب محبت دریائے محبت میں غوطہ زن ہو کر ہی کوئی گوہر نایاب لا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بجائے خود فرمانے کے اپنے محبوب سے کیوں کہتا ہے؟ یہ بات، قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ احکام دیتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اوامر ہے نواہی ہے، لیکن کسی مقام پر اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مارتی ہے اور اپنے محبوب کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کہتا ہے میرے محبوب میں نہیں کہتا، تو ان سے کہہ، تو ان سے کہہ۔ کیوں؟ بغیر سبب کے تو میں اور آپ کوئی بات نہیں کرتے، بغیر حکمت کے اور بغیر کسی خاص ضرورت کے میں اور آپ کلام کرنے سے باز رہتے ہیں، تو وہ تو خالق حقیقی، وہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ میرے محبوب تو بات ہے۔ کیوں؟
اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوگا, کوئی حکمت ہوگی. وہ داناؤں کا دانا بجائے خود حکم دینے کے اپنے محبوب سے کہتا ہے میرے محبوب تو ان سے کہہ. میری سمجھ میں تو صرف ایک بات آتی ہے کہ کیوں کہتا ہے. مفسرین نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے, لیکن ان تمام کے کلاموں کا خلاصہ جو میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومن کے دل میں اپنے محبوب کی محبت کو اس انداز سے پیدا کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے محبوب کے ہونٹ ہلیں گے, میرے محبوب کی زبان حرکت میں آئے گی, آپ کے زبان اقدس سے موتی نکلیں گے, یہ سننے والے اپنی جھولیاں بھر لیں گے. قل میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, قرب الہی کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی فاتبعونی, ان سے فرما دیجئے کہ پھر کہیں آگے پیچھے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم ڈھونڈو کہ کہاں کہاں محمد کے قدم لگے ہیں, تم ڈھونڈو کہاں کہاں سے مصطفیٰ گزرے ہیں, تم ان گلیوں کو تلاش کرو, تم ان ریت کے ذروں کو تلاش کرو, تم ان گلیوں کو چومو, ان ریت کے ذروں کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ. تم کیا محبت کرو گے, چل کے آؤ گے نا تمہارا خدا دوڑ کے تمہارے آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو, اللہ کا قرب چاہتے ہو, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کر لو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر لو, سرکار علیہ السلام کے قدموں کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے کر لو. وہ رب خود تم سے محبت کرے گا, خود تم سے محبت کرے گا. آپ کے سامنے ہے حضرات محترم, بہت ہی صاحبان علم و فضل کا مجمع ہے کہ وہ جو عرب کے ذرے تھے انہوں نے مصطفیٰ کے قدم چومے, وہ آسمان کے ستارے بن گئے. بابا سبحان اللہ, آسمان کے ستارے بن گئے. بے شک بے شک. یہ ابو بکر, یہ سبحان عمر, اللہ, یہ عثمان, بابا یہ علی, بابا یہ عشرہ مبشرہ, سبحان اللہ, یہ بدری, یہ احد میں جان نثاری کا مظاہرہ کرنے والے, یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے, یہ بیت اللہ کے گردا گرد مصطفیٰ کے قدموں کو چوم کر بابا سبحان چکر اللہ, لگانے والے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کیا تھے؟ ذرا تاریخ قبل از اسلام کو دیکھیے حضرات محترم. یہ علاقہ تو ڈاکوؤں کا علاقہ تھا, بے شک, راہزنی کا یہاں پہ دور دورہ تھا, لیکن وہ جو زمانے کے راہزن تھے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے بابا تو راہزن نہیں رہے, دنیا کے راہبر بن گئے. بے شک بے شک راہبر بن گئے. بے شک. دنیا پوری کی پوری اول تا آخر, میں پیغمبروں سے ہٹ کے بات کر رہا, یہ تو اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہے. سبحان اللہ. پیغمبروں کو ایک طرف رکھ کے حضرت آدم سے لے کر حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ کے زمانے تک میں پوری ایمانی قوت سے کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے صحبت یافتگان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں. بے شک بے شک بے شک. واہ سبحان اللہ. لوگ تو اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ محمد الرسول اللہ جیسا کوئی ہے یا نہیں ہے. نظیر اور عدم نظیر کی بات ہوتی ہے کہ حضور جیسا کوئی ہے یا نہیں ہے. میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے, نعرہ تکبیر, عثمان جیسا, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حق جاری, حق جاری, حق جاری.
حضرات محترم، میں جو آج کے مجمع میں آپ کی خدمت میں اپنی سوچ کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خوشی ہو، ہماری غمی ہو، ہماری زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، زندگی کے ہر سفر، زندگی کے ہر موڑ اور زندگی کے ہر مرحلے پر مومن کو اپنے سامنے جو اسوہ رکھنا چاہیے، جو نمونہ رکھنا چاہیے، وہ صرف ایک نمونہ ہے، اور وہ نمونہ کامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک خاتون کی مجلس چہلم ہے، میں گھروں میں بیٹھی ہوئی اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور یہاں بیٹھے ہوئے ان کے بھائیوں اور ان کے بزرگوں سے، ان کے بیٹوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیغمبر، ہم سب کے پیغمبر، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کو اس مقام اور مرتبے پر فائز کیا ہے، سبحان اللہ، کہ یقین اور کیجئے کہ مقام اور مرتبہ خاتون کے قدموں میں پہنچ کر ناز کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ درست بات ہے کہ کوئی خاتون پیغمبر نہیں، یہ درست بات ہے، ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ خاتون پیغمبر نہیں ہے، لیکن یہ تو مانتے ہو کہ خاتون پیغمبر کی ماں ہے، واہ واہ یہ تو مانتے ہو۔ واہ 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 وہ تو ماں تھی نا جس کی گود میں حضرت ابراہیم آئے تھے، واہ واہ، سبحان اللہ وہ سبحان ماں اللہ تھی جس کی گود میں عیسیٰ اور موسیٰ آئے تھے، سبحان اللہ، اور وہ ماں ہی تھی سیدہ آمنہ جس کی گود میں محمد عربی جلوہ گر ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، ماں تھی نا۔ واہ 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 تو ماں کی عظمت کے کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ۔ ماں پیغمبر نہیں ہے، واہ واہ، پیغمبر نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی ماں تو ضرور ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ساری دنیا پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن واللہ باللہ ثم اللہ پیغمبر ماں کے قدموں میں واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا علی، سبحان اللہ میں ضمناً ایک جملہ کہنا چاہتا سبحان ہوں، اللہ، ماں زندہ ہو نا، اس کے قدموں میں بیٹھو۔ یہ نوجوان جو میرے بیٹے بیٹھے، میرے بھائی بیٹھے، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں زندہ ہو اس کے قدموں میں بیٹھو، ماں دنیا سے چلی جائے اس کی قبر پہ جا کے بیٹھو۔ واہ 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 واہ، زندگی میں اس کے قدموں میں بیٹھنا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، اور بعد از وفات اس کی قبر پہ بیٹھنا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور علیہ السلام 6 برس کے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں آپ کے والد کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، حضرت عبداللہ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ مکے سے قافلہ روانہ ہوا 2 اونٹنیوں پر، ایک اونٹنی پر سیدہ آمنہ، ذرا چشم تصور سے دیکھو، آنکھیں بند کر کے دیکھو، اس تصور کو آنکھوں کے سامنے لاؤ، پھر آپ دیکھو کہ کس طرح قلب و نظر کے زاویے بدلتے۔ سبحان اللہ، ایک اونٹنی پر سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سوار ہیں، اور دوسری اونٹنی پر آپ کی خادمہ ام ایمن۔ سبحان اللہ، 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ 2 اونٹنیوں پہ روانہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ کی قبر پر حاضری کے بعد حضور کے ننیالی گاؤں ابوا کے مقام پر جو مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، وہاں پہ پہنچتے ہیں تو سیدہ آمنہ اپنے میکے رک جاتی ہے،
یہی بیمار پڑ جاتی ہیں، یہی آپ کی وفات ہوتی ہے، اور میرا نبی، آپ کا نبی، یتیموں کے سر پہ دستے نبوت، دستے رحمت، دستے شفقت رکھنے والا نبی، واہ واہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سبحان اللہ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مالا، وہ یتیموں کا والی پیغمبر اعظم و آخر علیہ السلام 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا ہوا ان کے دمے واپسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہیں حضرت آمنہ کی وفات ہوتی ہے، ابوا کے مقام پر ہی آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ میں تیزی سے آگے چلتا ہوں، وقت گزرتا ہے، سرکار علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ چلے جاتے ہیں، اور پھر عمرے کے ارادے سے تشریف لاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر کافر کہتے ہیں کہ آپ اس دفعہ تشریف نہیں لا سکتے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک مزے کی بات ہے، اگر بیچ میں آپ اجازت دیں، کوئی زیادہ بور تو نہیں ہو رہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کو سفیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حیثیت حاصل ہے۔ ان کو حضور نے بھیجا تھا مکے میں کہ جا کے ان سے بات کرو، یہ ضمناً بات ہے۔ حضرت عثمان جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو داخلے کی اجازت نہیں، لیکن آپ یہاں پہ آ گئے ہیں، آپ مکے میں داخل ہو گئے ہیں، وہ دیکھو سامنے کعبہ ہے، مطاف موجود ہے، صفا اور مروہ موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، جاؤ چکر لگا لو، حجر اسود کو چوم لو، صفا اور مروہ میں دوڑ لگا لو۔ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی مومن ہو، مکے کی سرزمین ہو، کعبہ سامنے ہو، دل مچل جاتا ہے۔ لیکن عثمان ہے، ذوالنورین ہیں، محمد الرسول اللہ کے داماد ہیں، لیکن ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جائیے طواف کیجئے، حجر اسود کو چومیے، صفا اور مروہ کے چکر لگائیے، کہا میں نہیں جاتا، نہیں جاتا ہوں۔ پوری تاریخ کو کنگال کر دیکھ لیجیے، عثمان کا جواب تھا نہیں جاتا ہوں۔ اس وقت تک عثمان چکر نہیں لگائے گا جس وقت تک آگے آگے محمد پاک نہیں ہوں گے، اور پیچھے پیچھے حضور کا یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت عثمان زندہ باد۔ حضرت عثمان یہ سبق پڑھا رہے تھے کہ عبادت بھی وہی عبادت ہوتی ہے جو محمد کے قدموں کو چوم کر کی جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کو تو وہ طواف بھی قبول نہیں ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت عمر سے بڑا موحد کون ہو سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، ان سے بڑا توحید پرست کون ہو سکتا ہے؟ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے، او کالے پتھر، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میرے آقا نے تیرا بوسہ نہ لیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے میں تجھے بوسہ نہیں دیتا، میں تو لمس محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تو مصطفیٰ کے بوسے کو بوسہ دے رہا۔ سبحان اللہ۔ کہنا یہ چاہتا تھا، حضور کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، حضور واپس آ گئے، اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سے ایک راستہ مدینہ طیبہ کو اور دوسرا راستہ ابوا کو جاتا ہے، جہاں حضور کی ماں کی قبر ہے۔ حضور کے قدم رک گئے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر و عمر، اے میرے صحابہ، میرے رب نے مجھے ماں کی قبر پر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، سبحان اللہ، میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام کا رخ ابوا کی طرف ہو گیا، سارے صحابہ ادھر چل پڑے۔ 6 برس کی عمر میں جہاں اپنی والدہ ماجدہ کی تدفین کی تھی، سیدھے اسی جگہ پہ پہنچے۔ سبحان اللہ، ذرا آنکھیں بند کر کے دوستان محترم میرے ان چند جملوں کو سماعت فرمائیے گا۔ سرکار علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پہ پہنچتے ہیں، ایک طرف ایک
طرف ہو کے بیٹھتے ہیں اور اپنی نبوت کے دونوں ہاتھوں سے، سبحان اللہ، وہ ہاتھ بھی کیا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، یہ تو عاشقوں سے پوچھو، سبحان اللہ، عاشقوں سے پوچھو۔ اور حضور کا سب سے بڑا عاشق تو خدا ہے، واہ، سب سے بڑا عاشق خدا ہے۔ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں، یوں کنکریاں پھینکتے ہیں تو وہ جوش میں آ جاتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میرے محبوب یہ تو نہیں مار رہا، یہ تو میں مار رہا۔ واہ، سبحان اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب یہ ہاتھ اوپر تیرا نہیں ہے، یہ میرا ہے، سبحان میرا ہے۔ اللہ، سبحان جس اللہ، کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہے، واہ واہ اور جس کی کنکریاں مارنے کے انداز کو خدا اپنا انداز کہے، واہ، سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیارے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کی مٹی کو صاف فرما، اللہ اللہ، دونوں ہاتھوں سے ماں کی قبر کی مٹی کو صاف فرما رہے ہیں، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے، آواز نکل جاتی ہے، ہلکی سی آواز نکلتی ہے۔ وہاں موجود صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں رو رہا ہوں، مجھے میری ماں کی ممتا یاد آ رہی ہے، اللہ اللہ، مجھے سبحان میری اللہ، ماں یاد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، صحن مسجد نبوی ہے، سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آفتاب نبوت چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے اصحابی کن نجوم، وہ سارے چمکتے ہوئے ستارے اس آفتاب ماہتاب کے گرد حالہ بنائے بیٹھے ہیں۔ سامنے سے ایک عورت داخل ہوتی ہے، پھٹے سے کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، لاٹھی کی ٹیک لگاتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے۔ سرکار کی نظر پڑتی ہے، جو نظر پڑتی ہے سرکار علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سارے ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کے احترام میں سرکار زمین پر کھڑے ہوں، اس کے احترام میں آسمان پر فرشتے کھڑے ہو جاتے بے ہیں۔ شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام تیزی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے مبارک کندھوں پر پڑی ہوئی چادر کو اتارتے ہیں، زمین پر بچھاتے ہیں، وہ چادر جس کو خدا کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، سبحان اللہ، اس چادر کے ساتھ خدا کو بڑا پیار ہے، واہ، اس کو زمین پر بچھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اماں جی اس کے اوپر بیٹھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اماں بیٹھ جاتی ہے، اور روایت میں آتا کہ جتنی دیر وہ خاتون محترم وہاں تشریف فرما رہتی ہیں، سرکار کسی اور سے مخاطب نہیں ہوتی، انہی سے گفتگو فرماتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی معزز و محترم خاتون کون ہے جن کو بارگاہ نبوت سے یہ احترام ملا، یہ عزت، یہ تکریم ملی، یہ ہے کون؟ کہا اس کو پہچانتے نہیں؟ عرض کیا نہیں دیکھا۔ کہا مائی علیمہ سعدیہ ہے، میں نے بچپن میں اس کا دودھ پیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نوجوان بیٹو، آپ کا نبی وہ ہے جو اپنی رضائی ماں کا یہ احترام کرتا ہے کہ اپنی چادر کو بچھا کے اس پر ان کو تشریف فرما ہونے کے لیے درخواست کرتا ہے۔ اپنی سگی ماؤں کا احترام کرو، اپنی سگی ماؤں سے محبت کرو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی دعائیں ایک طرف ہیں، سارے پیروں کی دعائیں ایک طرف ہیں، مجھے کہنے دو، تمہاری ماں اور باپ کی دعائیں ایک پلڑے میں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں اگر ایک جملہ کہہ دوں کوئی ناراض نہ ہو، کہ سارے لوگ راضی ہو جائیں، سب راضی ہو جائیں، اور ماں اور باپ ناراض ہے نا، جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ بے شک، بے شک، اس لیے سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو راضی کرنا چاہیے۔ ماں کی قدموں کے نیچے سرکار نے فرمایا جنت اور خدا کی رضا چھپی ہوئی ہے باپ کی رضا میں۔ واہ واہ، باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کا پیغمبر کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ باپ کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔
عرض کر رہا تھا کہ خاتون کو اللہ نے بڑا محترم مقام دیا ہے. میں دو واقعات انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاتون کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی اسی طرح تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ ایک شیخ تھے، بزرگ تھے، جو مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے. ان کو یہ سعادت نصیب تھی کہ ہر روز رات کو خواب میں سرکار دو جہاں تشریف لاتے تھے. ہر روز زیارت نصیب ہوتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معلوم نہیں کون سی سنت رہ گئی، کیا ہوا، سرکار نے آنا بند کر دیا. اب جس کو نعمت ملی ہو اور وہ نعمت چھن جائے، اور پھر نعمت بھی یہ نعمت، پھر اس پہ کیا گزرے گی یہ تو وہی جانتا ہے. ایک مکے کے شیخ کے پاس گئے، اس سعادت سے بہرامند تھا، محروم ہو گیا، کوئی حل بتائیے. سب نے عاجزی کا اظہار کیا. یہ تو سرکار کی مہربانی تھی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. کسی نے مشورہ دیا مدینہ طیبہ چلے جاؤ، شاید تیری بگڑی بن جائے. سبحان اللہ. اب مدینہ طیبہ پہنچتے ایک شیخ کے پاس جاتے ہیں، سب عجز کا اظہار کرتے ہیں. بالآخر ایک شیخ کے پاس جا کے بہت روئے. انہیں ترس آیا، انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں. ذرا غور کیجئے گا دوستان محترم. نے کہا میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں. ایک خاتون ہے مدینہ طیبہ کے، دراز قد ہے، سرخ موٹی آنکھیں ہیں. اس کا براہ راست سرکار کے ساتھ رابطہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. براہ راست سرکار کے ساتھ رابطہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ہفتے میں ایک روزہ اقدس پہ آتی ہے، باب جبریل کی طرف سے داخل ہوتی ہے، نہ دائیں دیکھتی ہے نہ بائیں دیکھتی ہے. اس کی نظریں روضہ رسول پہ جمی ہوئی ہوتی ہے. اگر وہ تیری بات مان جائے تو شاید تیری بگڑی بن جائے، سبحان اللہ. شاید تیری کھوئی ہوئی نعمت تجھے پھر سے مل جائے. اب وہ شخص، وہ بزرگ تو آلتی مار کے بیٹھ گئے. ضرورت کے وقت باہر جاتے ہیں، باقی 24 گھنٹے وہیں پہ موجود ہیں. ایک سوموار کو دیکھا کہ اسی حلیے کی خاتون داخل ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے. تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا اور اپنی بگڑا سنانی شروع. اس طرح سرکار خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا کرتے تھے. میں محروم ہو گیا، مجھے کوئی سبیل بتائیے، مجھے کوئی طریقہ بتائیے، آپ میری سفارش کیجئے، میرے حال پر رحم کیجئے. لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. باب جبریل سے داخل جب ہو جاتی ہے تو اس شیخ کی چیخ نکلتی ہے، کہا خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو. یہ کہا تو پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا اور کہا کہ کیوں روتے ہو؟ ادھر دیکھو، وہ سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پہلے حالت خواب میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہوا کرتی تھی. آج عالم بیداری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار نے مسکرا کے فرمایا بیٹی نشاط، نزع کی کیفیت کا خوف کیوں کھاتی ہو؟ میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں اس کا ذمہ دار ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی وہ تعلیم اور تربیت کرو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میرے بچوں، کہ ان کے سر پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کے کہیں کہ موت کا خوف کیوں کھاتے ہو؟ تمہاری موت کا ذمہ دار میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب خطاب فرما رہے تھے. دل تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کا خطاب سنیں، لیکن چونکہ آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق جتنی دیر بھی خطاب فرمایا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے بھی آپ یہاں پہ حاضر ہیں سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کریم رزق کے اندر، مال کے اندر، جان کے اندر برکت فرمائے. بہت ساری قرآن کریم کی تلاوت کی گئی اور